سچ تھا یا رسول اللہ، آپ کا سچ تھا، آپ کا سچ تھا، آپ کا آقا رحمت اللہ، آپ کا سچ تھا یا رسول اللہ، آپ کا سچ تھا، دے دو آقا رحمتوں کا خزینہ، شاہ مدینہ آپ کے نام پہ یہ جان قربان کرتے ہیں، آپ سے بڑھ کے تو اللہ کا پیارا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کے تو اللہ کا پیارا ہی نہیں، جہاں میں تو ہم غریبوں کا چارہ ہی نہیں، جہاں میں تو غریبوں کا تو چارہ ہی نہیں، جہاں میں تو ہم غریبوں کا چارہ ہی نہیں، جہاں میں تو ہم غریبوں کا چارہ ہی نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب، آپ سے بڑھ کے تو اللہ کا پیارا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کے تو اللہ کا پیارا ہی نہیں، جہاں میں تو ہم غریبوں کا چارہ ہی نہیں، جہاں میں تو ہم غریبوں کا چارہ ہی نہیں، غریبوں کا چارہ ہی نہیں، غم کے بادل یا رسول اللہ، غم کے بادل چھائے ہیں، اب مشکل ہو گیا جینا، شاہ مدینہ فریاد لے کے جائیں کہاں، ہم گناہگار یہ فریاد لے کے جائیں کہاں، ہم گناہگار یہ فریاد لے کے جائیں کہاں، دونوں عالم میں آپ کے جیسا پائے کہاں، دونوں عالم میں آپ کے جیسا پائے کہاں، دونوں عالم میں آپ کے جیسا پائے کہاں، یا محمد میرے سرکار رحم کھائیے گا، یا محمد میرے سرکار رحم کھائیے گا،
محمد میرے سرکار رحمت کھائیے گا، امت عاشق کی امداد کرنے آئیے گا، امت عاشق کی امداد کرنے آئیے گا، امت عاشق کی امداد کرنے آئیے گا۔ آج یہ ٹکڑا یا رسول اللہ، آج یہ ٹکڑا سنو آقا ڈوب نہ جائے کبھی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ مجھے دینا، شاہ مدینہ مجھے دینا۔ یا محمد صلی علیہ، یا محمد صلی علیہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد یا صلی رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ، یا محمد صلی اللہ۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مرحبا 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 مرحبا، وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے، وحدت پہ تیری حرف دوئی کا نہ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے 34 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الحجر کی ابتدائی 15 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہمارے پروگرام کا 100واں ایپیسوڈ تھا، اس کے تلاوت کی جانے والی آیتوں کے آخر میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تو اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں اسی مناسبت کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے 2 چیزوں کی دعا فرمائی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے الہ العالمین، شہر مکہ جو اس وقت کعبۃ اللہ موجود ہے، جو سب سے زیادہ مقدس اور برکت والا گھر ہے، آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔
اور دوسری دعا جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اے رب تبارک و تعالی تو مجھے اور میری اولاد کو تیرے غیر کی عبادت سے بچا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 99 برس کے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایسے غیر ذی زرع مقام پر چھوڑ آئے جہاں اس وقت کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے پاس کچھ کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ بھی دیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے دوڑتی ہوئی عرض کرتی جا رہی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں جہاں پر نہ پانی ہے اور نہ کچھ چیزیں موجود ہیں۔ بار بار یہی بات کہتی جاتی اور آخر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ نے آپ کو اس طریقے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام فوراً یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے، آپ کی نظروں سے وہ دونوں غائب ہو گئے، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو دعا کی، اور وہ دعا آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں ذکر کی جائے گی۔ اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا قصہ بڑا طویل ہے، اس میں سے چند گوشے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اس دعا کو اور اس قصے کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر۔ فرمان الہی میں سورہ ابراہیم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، پھر حشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے
جب نعت سنا لی ہے کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ATV اردو پر۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں میں ظلم کرنے والے اور مجرمین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز وہ کس حالت میں اور وہ کس طرح ہیبت میں رہیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں بظاہر غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، حق کے راستے سے خود بھی دور رہتے ہیں اور حق پر چلنے والوں کو بھی اس سے دور کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے روز وہ زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں کئی طرح سے سزا دی جائے گی، اور محشر میں جتنے لوگ رہیں گے اس وقت ان تمام لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، ان کے متعلق اور سورہ ابراہیم کے مزید ارشادات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور مومنوں، مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ من قبل ما لكم من زوال۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔
तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो, जवाल और कयामत को हिसाब अमाल नहीं होगा। वसकंतुम फी मसाकिन الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने इन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें खुदा के यहाँ लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। फला तहसबन्न अल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुलह इन्ना अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। यौम तुबद्दलु अल-अर्दु गैर अल-अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। वतरल मुजरिमीन यौमइज़ मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। तो ऐसा ख्याल न करना कि खुदा ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त और बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदाए यगाना और जबरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार। लियजज़िय अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्ना अल्लाह सरीउल हिसाब। हाज़ा बलागुन लिन्नास वलियुन्ज़रू बिही वलियअलमू